ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ نیٹ کے اوپر جو غیر اخلاقی ویڈیوز ہیں کیا وہ دیکھنا حرام ہے؟ اگر حرام ہے تو اس کی دلیل کہاں پر موجود ہے؟ میرے بھائی، اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا، غیر اخلاقی ویڈیوز دیکھنا، یہ بالکل حرام عمل ہے۔ اس کی دلیل قرآن مقدس میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ایمان والے لوگوں سے کہہ دیں کہ اپنی نظر کو جھکا کر رکھیں۔ جب وہ کسی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے تو کسی کی اعضائے مخصوصہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یعنی بالکل حرام عمل ہے۔ اس طرح مومنات کو حکم دیا گیا کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ جب وہ کسی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تو کسی مرد کی اعضائے مخصوصہ کو کیسے دیکھ سکتی ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کی عورت اس کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، کوئی عورت کسی عورت کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مردوں کو ایک ہی کپڑے میں سونے سے منع کیا۔ اگر ایک ہی لحاف ہے، ایک ہی بستر ہے، دو مردوں کو اس میں لیٹنے سے منع کیا، دو عورتوں کو ایک ہی بستر میں لیٹنے سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب آپ کے بچے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ایک بستر میں ان کا لیٹنا منع ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بچوں کے بستر علیحدہ علیحدہ کر دیے جائیں جب وہ بچے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اور آپ دیکھیں ہمارے ملک پاکستان کے اندر آئے روز اخبار میں آپ پڑھتے ہیں کہ فلاں بچی چھوٹی، اسے ریپ ہوا، اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا، چھوٹے بچے سے زیادتی، اس کے بعد اسے قتل کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے معاشرے کے اندر؟ یہ غیر اخلاقی ویڈیوز کی وجہ سے اس طرح کے معاملات بن رہے ہیں۔ تو یہ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ نوٹس لے اور ایسی جتنی بھی ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر پابندی عائد کی جائے، تاکہ ہمارا جو ملک پاکستان ہے یہ امن و امان کا گہوارہ بن جائے، اس طرح کا کوئی واقعہ سامنے نہ آئے۔ آئے روز کبھی کہاں پر چھوٹا بچہ قتل ہو رہا ہے، کبھی کہاں پر چھوٹی بچی قتل ہو رہی ہے، اس طرح کے معاملات۔ ایسے تو جو جاہل قسم کے مشرکین مکہ تھے اس طرح کے کام تو وہ بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بچہ محفوظ نہیں ہے، عورتیں محفوظ نہیں ہیں، عزتیں محفوظ نہیں ہیں، جو بیٹیاں گھروں سے پڑھنے کے لیے جاتی ہیں وہ بیچاری محفوظ نہیں ہیں۔ تو ایسے آدمی کا اخلاق تباہ ہو جاتا ہے، اس کی نظر میں حیا نہیں رہتا، وہ آدمی آوارہ ذلیل ترین ایسا آدمی ہے جو اپنی نظر کو آوارہ کرتا ہے۔ ایسی عورت ذلیل ترین ہے جو اپنی نظر کو آوارہ کرتی ہے، جس کی آنکھ میں حیا نہیں ہے۔ اور ظاہری بات ہے جب حیا نہ رہے تو پھر ایمان بھی نہیں رہتا۔ وہ ایک نوجوان جو انٹرنیٹ کے اوپر بیان کرتا ہے، حماد صافی، بہت اچھے اس کے بیانات ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں دبئی میں گیا تو وہاں پر مجھے پتہ چلا کہ اس طرح کی جتنی بھی، حالانکہ دبئی ایک آزاد خیال ملک ہے، آپ جانتے ہیں دبئی کے بارے میں، وہ ایک آزاد خیال ملک ہے، لیکن انہوں نے تمام ایسی ویب سائٹس کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا بیہودہ مواد سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہے اس کا پورا ریکارڈ آ جاتا ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے۔ تو ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو آپ کو کبھی بھی اس طرح کے واقعات دیکھنے میں نہ آئیں کہ فلاں بچہ قتل ہو گیا ہے، فلاں بچی قتل ہو گئی ہے۔ اور حتیٰ کہ جو حرام رشتے ہیں، حرمت والے رشتے ہیں، ایسے بھی واقعات آئے کہ سگے ماموں نے اپنی بھانجی کے ساتھ زنا کر لیا، چاچو نے اپنی بھتیجی کے ساتھ بدکاری کر لی۔ اس طرح کے واقعہ سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ایسے کام جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ایسے حرام کاموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے اعمال جو ہمیں جنت میں لے جانے کا باعث بنے، ایسے اعمال اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا